عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سولجر سپیکس کے اوپر آج دو سولجرز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ ایک تاریخی ویلاگ ہے. میں پہلے واضح کرتا چلوں، آج دن تک جب سے میں نے یہ ویلاگز یا جب سے میں براڈ کاسٹنگ کر رہا ہوں، جرنلزم کا کیریئر ہے میرا براہ راست کوئی بھی انٹرویو پاکستان میں نہیں ہوا آج دن تک. اور یہ پہلا انٹرویو ہے جو میرے دو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کے ساتھ انٹرویو ہو رہا ہے. پہلے ان کی ایک چھوٹی سی 30 سیکنڈ کا کلپ چلانے کی وجہ سے دونوں کو جو ہے وہ ویگو ڈالے آگے اٹھا کے لے گئے تھے. ان دونوں کو سلام ہے کہ یہ پھر بھی آ کے یہاں پہ انٹرویو دے رہے ہیں. ہجرت کامران صاحب اور حاجی فیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں لیکن حقیقی آزادی کے ٹائیگرز ہیں. عمران خان کے نظریے کے اوپر کاربند ہیں. علیمہ خان کے جتنی بھی اس وقت موومنٹ ہے اس کے روح رواں بھی ہے یہ ورکرز لیول کے اوپر. اور ان کے اپنے بھی بہت سے گریونسز ہیں، میرے بھی بہت سے سوالات ہیں. لیکن سب سے پہلے میں خوش آمدید کروں گا اپنے مہمانوں کو اور انہی سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنا تعارف ایک دفعہ، کیونکہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور پاکستان سے آئے ہیں، آپ سے ذرا تعارف بھی کروا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ میرے ساتھ انٹرویو کرنے کے اوپر آپ کو اٹھایا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنی بھی ہماری آواز، ہماری قوم پاکستانی، خان صاحب کے سپاہی، ہمارے قیادت، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں سب کو ہمارا سلام. عادل بھائی، ہم تھوڑا سا اپنا تعارف کریں کہ آج سے 3-3.5 سال پہلے نہ ہم نے کبھی زندہ باد مرد آباد کا نعرہ کسی بھی پارٹی کے پیچھے لگایا ہے، نہ کبھی کسی کو ووٹ دیا تھا. ہم مکینک کے گاڑیوں کے ان سیاست اور ان چیزوں سے ہمارا کوئی واسطہ تھا ہی نہیں. تو ہمارا گاڑیوں کا کام تھا ورک شاپ میں. تو اکثر وہ ہمارے صاحبان جو آتے تھے، میجر صاحبان، کرنل صاحبان، تو وہ پھر ان کا وہ ہمارا بات چیت فری ہو جاتا تھا تو وہ پھر بتاتے تھے کہ یہ سسٹم سارا، یہ ووٹ ڈالنا جو ہے یہ ایک طریقہ ہے، وہ پورا کرتے ہیں، باقی وہ سلیکشن پہلے سے ہوتی ہے. وہ ہمیں اس وقت چھوٹے چھوٹے تھے، ہم کو یہ چیزیں پتہ تھی. تو پھر ہم نے بولا اس کے پیچھے بھاگنے کا کوئی فائدہ ہے نہیں. لیکن خان صاحب کے گھر پہ جب حملہ ہوا اس کے بعد ہم جب زمان پارک گئے تو عمران خان صاحب کو ہم نے 3.5 سال پہلے سے سننا شروع کیا تھا. اس سے پہلے یہ پتہ تھا کہ خان صاحب ہے، وزیر اعظم ہے، کرکٹر ہے، یہ چیزیں تو پتہ تھی. لیکن اس طرح جو محبت والا زندگی ہمارا شروع ہوا ہے وہ تقریباً 3.5 سال پہلے جب ہم زمان پارک گئے، وہاں پہ خان صاحب کی باتیں سنی تو سوچ سارا ادھر ہی ہو گیا. تو دیکھ لیا کہ خان صاحب ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. لیکن جب ارد گرد لوگوں کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو سمجھ سے بہت باہر والی بات ہے. ان لوگوں کا سوچ دیکھو، خان صاحب کا سوچ دیکھو، یہ تو بالکل ملتا ہی نہیں ہے. تو کوشش کرتے کرتے خان صاحب گرفتار ہو گئے. تو جب خان صاحب گرفتار ہو گئے تو ہمارا تو دل میں یہ تھا کہ اتنی بڑی پارٹی ہے، اتنے لوگ ہیں، اتنے تیرا یار میرا یار، اور جوانیاں لٹائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے نا. وہ آوازیں نعرے تو ہم سنتے تھے، پہلے تو کبھی نہیں سنی تھی لیکن ان کے درمیان رہ کے پھر سنی ہے. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمران خان گرفتار ہو گیا اور پورا لاہور خاموش ہے. ہم 2 بندے تھے، بھاگ رہے تھے کدھر کدھر، کبھی کوٹ لکھپت کی طرف، کبھی موٹر وے کی طرف، لیکن کسی کو پرواہ ہی نہیں تھا کہ کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے. بس پھر سمجھ آ گئی کہ اس وقت جو ہے نا خان صاحب چلے گئے. لیکن اس کو لانا، میرے دوست کو میں نے بتایا بھی تھا، میں نے کہا ایسے حالات ہوں گے تو خان صاحب کو دوبارہ دیکھنا اتنا آسان نہیں ہوگا. اور ادھری سے محنت کرتے کرتے شروع کیا. پہلے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ہم نے کرنا کیا ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے، کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ آپ احتجاج کریں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے اور نعرے لگائیں گے کہ رہا کرو رہا کرو خان کو، رہا کرو. تو اس سے خان رہا ہوتا ہے. پھر ہم نے 7 جنوری سے اس کا بھائی جان شروعات کیا تھا. 7 جنوری 2024 الیکشن سے پہلے جب ہم نے یہ نعرہ لگایا، یہ فلیکس بنوایا اور اس پہ لکھا خان کو رہا کرو، تو سب سے پہلے ہم ادھری سے انتشاری کا نام جو ہے ہمیں مل گیا کہ بھائی یہ پارٹی کو توڑنے کے لیے آئے ہیں، یہ الیکشن میں دراڑ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ الیکشن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. ہم نے بولے بھائی پہلے خان کو رہا کرو، پھر الیکشن لڑتے رہو، 10 الیکشن لڑو، 20 لڑو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں خان چاہیے، اس کو باہر کرو. تو یہ پھر انہوں نے ہمیں سمجھایا کہ بھائی آپ ووٹ دیں گے، لوگوں کو موبلائز کریں گے، جب ہمیں ووٹ پڑے گا ہم بڑے بڑے ترم خان بن جائیں گے، MNA بن جائیں گے، MPA بن جائیں گے. تو خان ہمارا چٹکی کا کام ہے، خان کو ہم جیل میں وزیر اعظم بنائیں گے. یہ ہمیں کہتے تھے، اللہ کی قسم ہمیں یہ کہتے تھے
کہ ہم جیل میں خان کو وزیر اعظم بنا کے باہر نکالیں گے. جب 2-3 مہینے الیکشن کے گزر گئے تو میں ان کے دفتروں میں جانا ہم نے شروع کیا کہ بھائی خان کا کیا بنے گا, مسلمانوں خان کیا کرنا ہے. یہ آپ پی اور ٹی آئی تم کے لیڈر, یہ آپ پی ٹی آئی کے لیڈرز کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہمیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں تھا نا بھائی جان, ہمیں تو یہی پتا تھا کہ یہ پارٹی ہے یہی کچھ کرے گی. اس وقت تو ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ ہمارے بھی پاس بھی یہ اختیار ہے, ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو پھر انہی سے دیکھ کے انہی کو دیکھ کے انہی سے سیکھ لیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. انہی کی باتوں سے ہم نے سیکھ لیا. پھر خان صاحب کی ویڈیوز لگانا شروع کر دیا, ایک کر کے خان صاحب کی جتنے بھی پیغامات ہیں وہ سارے سننا شروع کیے. تو 4 اپریل 2024 کو ہم نے صوابی میں دھرنا لگایا کہ بھائی یہ پورے قوم کو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ خان کی رہائی نہیں چاہتے. ہم ایک آفس میں گئے, اس میں عادل بھائی میں حلفاً کہتا ہوں ایسے لوگ بھی ہمیں اس تحریک میں ملے, انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ بھائی اپنی زندگی کا سوچو, اپنے بچوں کا سوچو, تم کو کیا کرنا ہے, خان جو باہر آنا ہوگا وہ آ جائے گا, وہ تم نہیں لا سکتے. میں یہی کہتا کہ بھائی ہم نہیں لا سکتے, آپ تو لا سکتے ہو نا. آپ نے بولا تھا کہ ووٹ دو گے تو ہم عمران خان کو وزیر اعظم پر جیل سے نکالیں گے. تو وہ ساری چیزیں دل میں رکھ کے بھائی جان لڑتے رہے. الحمدللہ آج یہاں تک پہنچ گئے کہ کل ایک دفعہ پہلے حاجی فیاض صاحب کے ہاتھوں ہم نے بیرسٹر گوہر کو ایک لیٹر بھیجا تھا. وہ لیٹر شاید آپ نے دیکھا ہوگا. اس میں ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ 5 اگست سے پہلے کوئی واضح لائحہ عمل ہمیں دیا جائے, لیکن انہوں نے اس پر بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی. تو کل ہم پھر گئے بیرسٹر گوہر کے پاس. کل ہم نے پھر ان کو بتایا کہ بھئی 5 اگست کو جب لوگ آئیں گے تو آپ نے گھروں کو واپس لوگوں کو نہیں بھیجنا ہے. لوگ رکنے کے لیے بھی تیار ہے, لوگ لانگ مارچ کے لیے بھی تیار ہے, لوگ دھرنا دینے کے لیے بھی تیار ہے, ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے, لیکن صرف اس کا ایجنڈا ایک ہونا چاہیے, عمران خان کی رہائی. دوسرے ایجنڈے پہ کوئی بھی نہ ورکر نکلنے کے لیے تیار ہے, نہ ڈرامے. یہ ساری چیزیں تو بہت ہو گئی ہے نا. آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل کلیئر آپ کی آواز آ رہی ہے, اور میں تصویریں دکھا رہا ہوں جو آپ کی گزشتہ روز میٹنگ ہوئی ہے بیرسٹر گوہر خان سے. یار میں ان کو ایک میری بات ایک تو پہلے کلیئر کر لیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ میرے ساتھ انٹرویو کرنے کے اوپر آپ کو اور آپ کے دوست حاجی فیاض صاحب ہیں یہاں پہ, وہ ISI والے آ کے اٹھا کے لے جائیں گے, پہلے بھی اٹھا کے لے گئے تھے, تو صرف بات کرنے کے اوپر یہ ڈر نہیں ہے آپ کو؟ بھائی جان بات یہ ہے کہ ہم جب گھر سے 3.5 سال پہلے یہ عہد کر کے نکلے تھے کہ یا حقیقی آزادی لیں گے یا شہید ہو کر آئیں گے, ٹھیک ہے. تو آخر میں آخری سزا جو ہے, باقی مار پیٹ, جیل, پاؤں توڑنا, پسلی توڑنا, یہ ساری چیزیں یہ فیاض بھائی کا کان کا پردہ پٹا ہوا ہے. تو یہ چیزیں تو ہم نے دیکھ لیا. ابھی آخری کام یہ ہے کہ اگر مارنا ہے تو مار دے بھائی, اتنے لوگ شہید ہو گئے, ہم بھی بیچ میں شہید ہو جائیں گے. اگر جس حالت میں ہم رہ رہے ہیں, جس غلامی کی زندگی ہم اس وقت برداشت کر رہے ہیں, اللہ کی قسم عادل بھائی میں دل سے کہتا ہوں کہ اس سے موت بہت بہتر ہے, بہت بہتر ہے اس سے موت. اور اس کے بعد اس کو تو چھوڑو, ابھی جو تحریک ہم نے شروع کی ہے خان صاحب نے حقیقی آزادی کے لیے, اس میں جو حرکات دیکھ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھئی جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوں گے کوئی سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. یہی سارا یہ بھی اسی سوچ پہ چل رہے ہیں کہ بھئی بس آؤ تو جل سے کرو, نعرے لگاؤ تو واپس جاؤ. اس سے تو کنونشن کا نام ہم نے ان 3 سالوں میں ہم نے کنونشن کا نام سیکھا, پھر ہم نے سینکڑوں کنونشن بھی کیے. ہم نے ریلی کا نام سیکھا کہ ریلی کس کو بولتے ہیں, ہم نے ریلیاں کی. ہم نے جلسے کا نام سنا, ہم نے جلسے کیے. ہم نے دھرنے کا نام سنا, ہم نے دھرنے لگائے. اسٹریٹ موومنٹ جب سے پچھلے سال جب خان صاحب نے کہا کہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کرے, تو ادھر سے لے کے مردان سے لے کے حاجی صاحب لوگوں نے ادھر مردان سے شروع کیا تھا. ہم نے وہ لکی مروت یہ خان تک ہم پہنچ گئے تھے, خود اپنی مدد آپ کے تحت کہ بھئی اسٹریٹ موومنٹ کا خان صاحب نے کہا ہے اسٹریٹ موومنٹ کرتے ہیں. تو فوراً اس کے بعد اسٹریٹ موومنٹ پھر رہ گیا, پھر جی رہائی فورس بیچ میں آ گیا. او بھائی کتنا فورس چاہیے,
ہم سے پوچھو نا, ہم 3 سال سے گھر نہیں گئے, سڑکوں کے کنارے تمبو لگا کے بیٹھے ہیں. ہم سے پوچھو کہ لوگ کتنے نکلنے کے لیے تیار ہیں. ہم آپ کو لوگ نکال کے دیتے ہیں, لیکن لوگوں کو نکالنے کے لیے حکمت عملی تو ہو نا. یہ تو بس کہتے ہیں بھائی پکڑو, وہ بیچارے سارے بھاگ جاتے ہیں ادھر, کوئی گولی مار دیتا ہے, کوئی پکڑ لیتا ہے, کوئی گرفتار کر لیتا ہے. بھائی انسان ہے, ان کو بتاؤ کہ ادھر جا کے کرنا کیا ہے, ہم نے کیسے جانا ہے, راستے میں یہ مشکلات آئیں گی تو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے ان کو. یہ کوئی انتظام نہیں, کوئی نظام نہیں, کوئی سسٹم ہے, بس جی پکڑو جاؤ. ہمیں پھر کہتے ہیں کہ آپ کو کس چیز کا پتہ ہے, آپ کو سیاست کا نہیں پتا ہو. بھائی سیاست کا نہیں پتا, یہ پتا ہے کہ آگے جائیں گے پولیس ادھر ڈنڈے مارے گی, گولی مارے گی, یہ تو پتا ہے نا. اس میں سیاست کا کون سا کام آ گیا؟ تو اس کے لیے تو ایک حکمت عملی بناؤ. تو یہ چیزیں بھائی جان. اچت بھائی, آپ کے تجربے کے اندر, میں اس سے پہلے کہ آپ کے جو ایکسپیرینس ہے, عمران خان نے ان کو چیئرمین لگا دیا, گور خان کو, اس کو تو ابھی وہ گور خان کب بنا یہ تو سب کو ہی پتا ہے. اس کے اوپر اب کوئی پارٹی میں کم از کم کوئی اعتبار عوام کے اندر نہیں کرتا. لیکن علیمہ خان اسی وجہ سے ان کو پش کیا گیا کہ وہ سامنے آئیں اور اپنے بھائی کی رہائی کے لیے, مجبوری کے تحت سڑکوں کے اوپر آئی ہیں اور اپنے بھائی کی رہائی کے لیے جو ہے اب ایک یہ ریلیاں نکالنی. اور آپ گزشتہ 2 دن ان کے ساتھ تھے, تو یہ کیا آپ کو اس موومنٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں کہ کیا علیمہ خان جو تحریک چلا رہی ہیں اس کے راستے میں رکاوٹیں کیا ہیں, اور کیا وہ کامیابی کی طرف جاری ہے؟ عوام کا رسپانس اس کے اوپر کیا ہے؟ بھائی جان, جو صحیح بات ہے, واضح بات ہے, وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے یہ روزانہ نکلنے سے تنگ آ چکی ہے. علیمہ آپا کو آپ دیکھیں, وہ بغیر نوٹس کے جاتی ہے, بغیر کمپین کے جاتی ہے, بغیر کسی تیاری کے جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی لوگ نکلنے کے لیے تیار ہے, لیکن لوگوں کے پاس ایک روڈ میپ ہو. ابھی ہم نے ان کو بتایا ہے, ہمارا جو اصل مقصد ہے ہمارے پیغام پہنچانے کا, وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو حاجی صاحب کے ذریعے ایک لیٹر بھجوایا تھا بیرسٹر گوہر کو, اور لیٹر ہم نے دیا, اور اس پہ ہم نے واضح مطالبہ کیا تھا کہ بھائی جان ہمارا یہ سجیشن ہے, ان 3 سالوں کا جو ہمارا محنت ہے اس کا ہم نے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ جب تک ہم KPK اور پنجاب کے بارڈرز پہ جو بڑا گراؤنڈ ہے, جو خان صاحب نے 2014 میں انتخاب کیا تھا اس گراؤنڈ کا, وہاں پہ سارے پارٹی پہلے خود پارٹی کال دے کہ بھائی 80,000 ہمارے جو عہدیداران ہیں وہ سارے اس گراؤنڈ میں پہلے پہنچے. جو عوام آئے گی اس کے انتظامات یہ پارٹی کے جو عہدیداران ہیں, چاہے تحصیل کا عہدیدار ہے, چاہے ضلع کا ہے, چاہے بہت سارے نام ہیں ان کے بھائی جان, اتنے صدر گئے نا, دیکھو تو وہ صدر, جنرل سیکرٹری, کرنل سیکرٹری, پرنل سیکرٹری, سارے سیکرٹری ہے. میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اتنے عہدوں کا کرنا کیا ہے ہم نے. یہ عہدے تو انسان کو ملتے ہیں, اور ہمیں چاہیے گراؤنڈ پہ انسان کے باہر نکلے. تو یہ 80,000 عہدیدار کدھر ہے؟ یہ انسانوں کو دیے گئے یا دیواروں کو دیے گئے؟ تو ہم کل کے بات اس لیے کریں گے بھائی جان کہ 3 سال سے ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے. 1 مہینہ یہ سب لوگ میرے ساتھ آ کے ثوابی میں بیٹھے, 1 مہینے میں خان صاحب کی رہائی کا بھی رزلٹ نکل آئے گا, 1 مہینے میں ڈرون اٹیکس کا بھی رزلٹ نکل آئے, سب کچھ نکل آئے گا. ہمارا ان سے یہ جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ثوابی میں پورے پاکستان کو کال دو, اپنے عہدیداران کو کال دو, اس کے بعد عوام کو کال دو. کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنا. عمران خان نے جو ہمیں راستہ دکھایا ہے وہی کرنا ہے. پرامن احتجاج کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گراؤنڈ پہ لے آئے, 10 دن وہاں پہ آپ دھرنا لگائے اور پورے پاکستان سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کو میدان میں لائے. جب میدان میں لوگ آ جائیں گے پھر آپ ہمارے بڑے ہیں, ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہم پھر بھی آپ کی عزت کرتے ہیں. 3 سال عمران خان کو بھی سزا دیا, ورکر کو بھی سزا دیا, سب کو. کس نے کیا؟ ہمارے اپنوں نے کیا. ہم اپنے قیادت کہتے ہیں کہ اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے آمنے سامنے, آپ ساری پارٹی, ہم اکیلے بیٹھتے ہیں. اگر ہم نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ جو بھی خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ ہوا ہے, یہ آپ کی غلطی ہے, ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں, ان کو دلیل سے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی غلطیاں ہے. لیکن ابھی مزید جو ہے اس غلطی کو آپ جو ہے نا گناہ میں تبدیل کر رہے ہیں. گناہ میں ویسی بھی تبدیل ہو چکا ہے, لیکن ابھی ورکر کے ساتھ وہ جو اس نے بولا تھا, کیا نام ہے, مریم اورنگزیب نے, کہ لے لیا بھائی
تو اب یہ بھی کہے اگر اس پہ آ جائیں گے کہ بھئی ہم نے 3 سال ضائع کر دیے بھئی کیوں کر دیے؟ ہم جانور ہیں کہ جس مویشی منڈی میں انہوں نے احتجاج رکھا ہے ہم وہاں گئے ہیں، جہاں پہ کال دیے پورے 3 سال کا ہمارے پاس ایک دن کا ریکارڈ ثبوت کے ساتھ، اور ان کو خود بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے جو بھی انہوں نے کال دیا الحمدللہ اپنی مدد آپ گئے، ایک بوتل پانی کا ان پہ آرام ہے کہ انہوں نے ہمیں کسی احتجاج میں پلایا ہو۔ ہماری جو ٹیم کے لڑکے الحمدللہ ہم اپنے ساتھیوں سمیت جو بھی ہو سکتا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے کبھی راستہ ہمارا نہیں رکا، اللہ پاک ہماری مدد کرتا ہے، اللہ پاک ہمیں چلاتا ہے۔ لیکن بھائی جان بات یہ ہے کہ ابھی بات آ گئی ہے بالکل اینڈ پہ، خان صاحب کا 10 مہینے سے کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اگر پتہ ہے اور عوام کو نہیں بتاتے پھر بھی منافقت ہے۔ منافقت میں کوئی جنگ، کوئی بھی حق اور سچ کا جنگ جو ہے وہ منافقت سے نہیں جیتی جا سکتی۔ اگر خان صاحب ٹھیک ہے تو قوم کو بتائے، قوم کو کیوں تشویش میں ڈالا ہے، اگر نہیں ٹھیک تو کیوں گھروں میں بیٹھے ہیں، کیوں دفتروں میں بیٹھے ہیں؟ تو اس کا ہم نے بھائی جان ان کو 5 تاریخ تک کا ٹائم دیا ہے کہ بھائی 5 اگست کو اگر واضح لائے عمل نہیں ملا اور ہمیں یقین نہیں ہوا کہ آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم سے کسی نے گیلا نہیں کرنا۔ ہم نے ان کے گھر پہ پرامن طریقے سے، بہت عزت طریقے سے ہم گئے، وہاں سے ویڈیو پیغام ان کو دیا کہ بھئی ہم آپ کے گھر میں آئے، ہم دھرنا لگائے، لیکن اس کے باوجود ہم نے جو وہ پشتوں کا جو روایات ہوتی ہے اس سے گھر سے ہم نکلے، ایک سائٹ پہ جا کے ہم بیٹھ گئے کہ کل کو یہ نہ کہے کہ بھئی آپ نے میرے گھر میں اس طرح کیا تھا، لیکن ہم نے پیغام یہ دیا کہ ہم آئے ہیں، اگر آپ ہماری آواز نہیں سنتے تو پھر ہم دھرنا لگائیں گے، پھر ہماری گناہ نہیں ہوگی۔ لیکن انہوں نے آواز سن لی، وہ ہم نے کل ان کو مکمل بتا دیا ہے کہ بھائی جان اس وقت جو سٹریٹ موومنٹ ہے، جو جلسے ہیں، جو کنونشنز ہیں، جو ریلیاں ہیں، ان سب پہ جو فضول خرچے ہم کر رہے ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے ثوابی کا ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے جو بالاکنڈ کی بھی قریب ہے، جو ہزارہ کی بھی قریب ہے، پشاور کی بھی قریب ہے، پنجاب کی بھی، پنڈی اسلام آباد کی بھی قریب ہے، آپ کو پتہ ہے وہ سینٹر ہے، تو وہاں پہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے۔ ان کو ہم نے کہا کہ آپ پورے پاکستان سے ادھر لوگوں کو اکٹھا کریں، محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب، خان صاحب کی فیملی، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راز، جتنے بھی راضی، ناراض، کمپرومائز، 1 نمبر 2 نمبر 4 نمبر، جو آپس میں یہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں کسی کو، یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں، وہ کمپرومائز، وہ ملا ہوا، وہ یہ، ہم ان سب کو دعوت دیتے ہیں کہ اگر آپ سے نہیں ہو سکتا ہے ہم انشاءاللہ ایک جرگہ اناؤنس کریں گے، ثوابی میں گرینڈ جرگہ کریں گے، اس میں ہم ان سب کو انوائٹ کرتے ہیں، لیکن جو اس میں نہیں آئے گا وہ عمران خان کا ساتھی ہے ہی نہیں، نہ اس کو عمران خان کی رہائی چاہیے۔ پہلے تو اللہ کرے، ہم امید رکھتے ہیں اللہ کرے، اللہ ان کو ہمت اور طاقت دے کہ کل جلسے میں کوئی ایسا لائے عمل یہ بیان کرے کہ اس سے خان صاحب کی رہائی ہو۔ عادل بھائی ہمیں صرف خان صاحب کی رہائی چاہیے، آج تک نہ ہم نے کسی ادارے کے خلاف کوئی بات کیا، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جتنا ہمارا وس ہے ہم اتنا جنگ لڑ سکتے ہیں، ہمارا وس یہ ہے کہ خان صاحب نے جس کو ذمہ داری دی ہے وہ اپنی ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی آج ذمہ داری نبھاؤ یا ہٹ جاؤ، کرسی چھوڑو۔ ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ جی عزت کامران بھائی، آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو ہر حال میں رہا ہونا چاہیے۔ آخری کوسچن اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جو ہے وہ آفر کی گئی ہے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اعلیٰ ترین حلقوں کی طرف سے، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اندر یہ آفر لانچ کی گئی ہے، اور یہ سینیٹر مشال یوسفزئی کے ذریعے لانچ کی گئی ہے کہ جو ہے وہ فوج کی ہاں میں ہاں ملائی جائے، فوج کے بیانیے کے ہاں میں ہاں ملائی جائے، جو صدارتی نظام وہ لانا چاہتے ہیں، جس کے اندر ظاہری بات ہے یونیفارم کے اندر پریزیڈنٹ لگانا چاہتے ہیں وہ اس وقت آرمی چیف کو، وہ لگانے دیا جائے، مطلب ہر کام میں ان کا ساتھ دیا جائے، اور اس کے بدلے میں عمران خان کی رہائی ہو جائے گی۔ مطلب جو آئینی ترمیم ہیں اس کے ہونے کے بعد گارنٹی دی جا رہی ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو جائے گی، تو کیا آپ کو یہ صورت قابل قبول ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر اس کو ڈیل کہتے ہیں، اس کا نام یہ جو آپ نے بتایا، اگر اس کو ڈیل کہتے ہیں تو ہمارے لیڈر نے ڈیل کبھی منظور نہیں کیا، کبھی اس نے قبول نہیں کی کہ میں نے ڈیل کرنی ہے۔ ہم اگر پسلیاں توڑوا کے اور ابھی بھی خان صاحب کو ڈیل کرنے کے لیے کہتے ہیں تو پھر ہمارا مر نہیں اچھا ہے، کبھی ڈیل کے حق میں نہیں۔ ہم انشاءاللہ بزور بازو اللہ کی مدد سے خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں، وہ حق پر ہے، وہ سچ پر ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، وہ بالکل ناحق قید ہے، اور ناحق قید کے لیے
جو ظلم کرتا ہے, جو جبر کرتا ہے, تو اس کے ظالم کی بات سنا نہیں کرتے, ظالم کی بات کا جواب دینا پڑتا ہے کہ بھئی ہم نے کیا کیا جو ہم تمہارے ساتھ وہ کرے. خان صاحب باہر آئے, خان صاحب جانے, ادارے جانے, ملک جانے, وہ ہماری بس کی بات نہیں, ہم عام سے لوگ ہیں بھائی جان. وہ خان صاحب کا کام ہے, خان صاحب جیسے فیصلہ کرتے ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اس کی رہائی کے لیے خان صاحب نے کہا تھا کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے. اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ پہلے سڑکوں پہ نکلو. ہم 3 سال سے گھر نہیں گئے, الحمدللہ ہمارے بچے کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, زندہ ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے پاس سارے مراد, ساری چیزیں موجود ہے, عہدے ان کے پاس ہے, گاڑیاں ان کے پاس ہے. عمران خان کا دیا ہوا سارا طاقت ان کے پاس ہے. جو 75% عوامی طاقت عمران خان نے ان کو دیا ہے وہ بھی ان کے پاس ہے. میں سب کی اس لیے بات کرتا ہوں کہ ایک بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے, لیکن ہم نے بیرسٹر گوہر صاحب کو اس لیے پکڑا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے. جس کے پاس ہم جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے ساتھ کوئی اختیار نہیں ہے, اختیار بیرسٹر گوہر کے ساتھ ہے. اس لیے ہم ادھر گئے, اس کو بولے کہ بھئی اختیار آپ کے پاس ہے تو ہم اور کدھر ٹائم ضائع نہیں کریں گے, ہم سیدھا آپ کے پاس آئیں گے اور 5 تاریخ تک جو ہے نا آپ کے پاس ٹائم ہے. یہ ہم نے ان کو بتایا ہے واضح. ٹھیک ہو گیا. آج 4 تاریخ ہے, کل آپ نے کل تک کا ٹائم دیا ہوا ہے, آج عوام کے سامنے آپ نے بات رکھ دی ہے. کوئی فائنل بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو فیاض بھائی اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو. جی فیاض بھائی بات کریں گے. فائنل بات ہماری یہ ہے کہ اگر جلسے میں واضح لائحہ عمل نہیں ملا جو عمران خان کے حکم کے مطابق ہو, عمران خان نے ہمیں سمجھایا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو گولیاں نہیں مروانی, میں نے آئندہ ان کی بندوقوں کے سامنے اپنے نہتے بچوں کو پیش نہیں کرنا. تو یہ ساری چیزیں ان کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, عوام کو بھی پتہ ہے. ہمارا واضح لائحہ عمل ہے کہ سب سے پہلے اگر یہ لانگ مارچ بھی کرنا چاہتے ہیں, ہم گولیوں سے ابھی بھی نہیں ڈرنے والے, ہم ابھی بھی جائیں گے, لیکن حکمت عملی کے ساتھ. اگر انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کرنا ہے, اور ہمارا ٹوٹل یہ بھی نہیں ہے کہ ابھی یہ ہمیں کل 5 تاریخ کو بولے کہ 3 مہینے بعد یہ کریں گے, وہ قابل قبول نہیں ہے بھائی جان. اس کے بعد بھی پھر ہمارا اپنا لائحہ عمل ہوگا. اس سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 20 تاریخ تک یہ لانگ مارچ کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں ہم تیار ہیں. لیکن ثوابی کا گراؤنڈ جو ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے کہ وہاں پہ کال دیا جائے اور پورے پاکستان سے لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا جائے, اور وہیں پہ فیصلہ ہو عمران خان کی رہائی کا عوام کے درمیان, بند کمروں کے فیصلے, اور ہم نہیں مانتے. یہ فیاض بھائی اور بات کریں گے. جی فیاض بھائی. جی السلام علیکم میجر صاحب. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. بس ہجرت بھائی نے تو ڈیٹیل کے ساتھ بات ہی کر لی. بس میرا اوپینین یہی ہے کہ میرا تعلق جو ہے نا ضلع نوشہرہ سے ہے, تو نوشہرہ کی ٹیم اڈیالہ میں بھی ہے, عمران خان کی ٹیم میں بھی ہے, احمد نیازی کے ساتھ بھی ہم جڑے ہوئے ہیں, خرم دیشان بھائی کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. مطلب کہنے کا یہی ہے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم نے ہر وہ راستہ جو ہے نا اختیار کیا ہوا ہے جہاں سے عمران خان کی رہائی ہو. بدقسمتی سے پی ٹی آئی کے اندر 80,000 عہدیدار ہے, اور آج ایک بہن جو ہے نا عمران خان کے لیے وہ سڑکوں پر آ گئی ہے. یہاں ہماری غیرت کی پر بھی بات ہے, ہماری جو ہے نا جو روایات ہے اس پر بھی بات ہے, لیکن ایم پی ایز, ایم این ایز اور کرتا درتا جتنے بھی ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ہم بطور ورکر جو ہے نا جتنا ہم سے ہو سکتا ہے میجر صاحب ہم کر رہے ہیں. میں قطر میں تھا جب آپ کی ویلوگ دیکھتا تھا, تو آپ کے گھر سے بھی ان لوگوں نے شروع کیا ہوا تھا. آپ کی جو گھر کے دروازے توڑے گئے تھے, شیشے توڑے گئے تھے, ماں بہنوں کی تقدس پامال کیا تھا گھر کا. تو جب یہ اپنے لوگوں کو نہیں بخشتے تو ہم جیسے عام پاکستانیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے رہیں گے. مجھے جو ہے نا اڈیالہ سے اٹھوایا گیا, مارا گیا, مجھے بولا عمران خان مرد آباد بولو, میں نے کہا زندہ آباد ہے. پھر مجھے 17 تپڑ ادھر مارے, 17 تپڑ ادھر مارے, یہ کان کا پردہ چلا گیا. پاسپورٹ میرا ECL میں ہے, بلاک ہے, ای میل, جی میل, فیس بک, ایکس, ٹویٹر, ٹک ٹاک, ساری جو ہے نا 2 سے 3 موبائل ان لوگوں نے ضبط کی ہوئی ہیں. اب میں نہ اپنا جو ہے نا اکاؤنٹس بنا سکتا ہوں, نہ جو ہے نا بیک آئی ڈی بن سکتی ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, صرف ٹک ٹاک ہے بس وہی یوز ہو رہی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جبر, یہ پستائیت اور یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے نا, اس میں اگر 50% جو جس کو 78 سال سے لت لگا ہوا ہے خون کا اور ظلم کا اور بربریت کا,
तो 50% पीटीआई की क़यादत भी है, क्योंकि मेरा घर, मेरा कारोबार और मेरा सारा कुछ जो है ना सिर्फ पीटीआई के एमपीएस एमएनएस को पता था। तो हमको जो है ना घर से ही आग लगी हुई है, जिसमें सबसे पहले इमरान खान जल रहा है। इमरान खान बहादुर था, इमरान खान बहादुर है, इमरान खान बहादुर रहेगा। वो एक सच्चा और ईमानदार और मुखलिस आदमी है, दलेर आदमी है, और उसको दलेर आदमियों की जरूरत थी। ये जो हमने असेंबलियों में पहुंचा दिए 2024 में, ये नाकारा और बेखिस किस्म के लोग हैं। न इनमें कोई शर्म है, न इनमें कोई हया है। मुझे नहीं मालूम, हमने इनके साथ अखलाकियात के दायरे में हर जगह हमने इनको सपोर्ट भी किया, इनके लिए वर्क एंड कन्वेंशन करवाए, इनको वोट दिलाया, करोड़ों रुपया लगाया, 10-10 आदमी कतर से बजोरे टिकट हम खुद ले आए। हमने इमरान खान के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सारा कुछ किया। न हम एमपीएस है, न एमएनएस है, न टिकट होल्डर है। हमारा एक ही मकसद है कि इमरान खान रिहा हो। उसके लिए जो है ना हम तकदो कर रहे हैं, जगह जगह रैलियां कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। खुशहालगढ़ जब बंद किया तो इस भाई ने खैराबाद और सवाबी दोनों जगह जो है ना हमने बंद किए। फिर अहमद खान नियाजी भी हमारे साथ जुड़ गए, उसने आगे लीड किया। फिर हमारी अपनी ही पेशावर के हाई कोर्ट से जो है ना हुक्म आता है और हमें उधर से ज़दोगोब किया जाता है और हमें बतौर जोर जो है ना उधर से उठवाया जाता है। उसके बाद जो है ना ये लोग अहमद नियाजी के पीछे लग जाते हैं कि आप जो है ना मियावाली क्यों नहीं जाते। उसके ऊपर 58 एफआईआर है और वो एक सिक्योरिटी चीफ है, न वो एमपीएस है, न एमएनएस है, आगे से वो कुछ मांगता भी नहीं है। ये इन सारों का एक ही गोल है कि किसी तरीके से जो है ना मोमेंटम ना बने, प्रेशर ना बिल्डअप हो और इमरान खान ऐसी तरह जेल में रहे। बाहर नजरियात का जो है ना ये हाल है कि 70वां बम धमाका जो है ना वो खुदकश हमला कल हुआ है स्वात में, उसमें लाशें ही लाशें हैं, न कोई एफआईआर है। गवर्नेंस का तो ये हाल है कि आप सेहत में जाएं इधर केपीके में। हम पंजाब की बात इसलिए नहीं करेंगे कि पंजाब से हमारा लेना देना उस दिन से खत्म हो गया जिस दिन इमरान खान की 180 नशिस्तें उन लोगों ने कब्जा कर ली। वो तो पाम 47 वाले हैं। हमें गिला है हपनों से कि 93 एमएनएस है, 44 एमएनएस है, 13 सेनेटर है, जिले उहदेदार है, सूबाई उहदेदार है, तंजीमें हैं, आईएसएफ है, इंसाफ ला फोरम है, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन है, कौन कौन नहीं है, इंसाफ यूथ विंग है, लेबर विंग है, मदर विंग है। लेकिन उसके बावजूद भी इमरान खान की रिहाई के लिए ये लोग टस से मस नहीं हो रहे। न इनके पास कोई मैकेनिज्म है, न इनके पास कोई लाए अमल है, न इनके पास कोई चार्टर ऑफ डिमांड है कि हमने लोगों को कैसे निकालना है, कैसे फैसिलिटेट करना है, कैसे हमने उसको जो है ना चलाना है इस तहरीक को। ये सब डरे हुए और कायर है, बुज़दिल है, अपने बच्चों और अपने पैसों और अपने अयाशों पे लगे हुए हैं। कोई स्वीडन जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई यूके जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, बस यही हो रहा है। खान साहब ने तो हमेशा, मेजर साहब यही कहा था ना कि जब मुझे आइसोलेट किया जाए तो आप लोगों ने सूबा बंद कर देना है। तो अब तक जो है ना हमारे वर्करों के अलावा किसी ने भी सूबा बंद नहीं किया, न एमपीएस ने, न एमएनएस ने, न सीएम ने, न बैरिस्टर गौहर ने। ये बैरिस्टर गौहर साहब भी जो है ना ऐसा मम्मी डैडी वाला चेयरमैन हमको मिल गया है कि हम समझ से बाहर है कि इतनी बड़ी पार्टी का चेयरमैन और उसको पता ही नहीं है कि हाँ आगे लाएमल क्या देनी है और हमने जो है ना लोगों को फैसिलिटेट कैसे करना, इमरान खान की रिहाई जो है ना वो कैसी करानी है। ये कोई रॉकेट साइंस है? मतलब आप 1.25 लाख 2 लाख लोग जो है ना पहले बॉर्डरों पर, पंजाब और केपीके के बॉर्डरों पर तो ले आओ ना, कश्मीरियों से सीख लो ना। रावलकोट में वो बैठ गए, 50 से 55 दिन हो गए, 60 दिन हो गए ना, 2 महीने हो गए ना, उन लोगों ने भी लाशें दी, एहतजाज उन लोगों ने भी कर दिया है और जख्मी उन लोगों, वो भी जख्मी है। वही मुतालिबात है, चार्टर ऑफ डिमांड है, 12 नशिस्तें वो माजरती नहीं चाहते, 36 मुतालिबात उसके है जिसमें एयरपोर्ट है, जिसमें आटा है, जिसमें बिजली है, जिसमें अस्पताल है, जिसमें सारी बुनियादी हुकूक है। तो इमरान खान भी यही कहता है कि अपनी हुकूक के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए लड़ो। बदकिस्मती से 2024 में इमरान खान 2022 में गया है हकीकी आज़ादी की तरफ। ये पीटीआई लीडरशिप जो गन है, जो शिबली, उमर अयूब और गंडापुर सब ने मिलके जो है ना हमारे ऊपर ऐसे लोग जो है ना मुसल्लत किए हैं ना कि उनको कख भी नहीं पता कि आगे जो है ना तहरीक क्या चीज होती है, हकीकी आज़ादी क्या चीज होती है और इमरान खान चाहता क्या है।
वही पुराना सिस्टम, वही पुराने ट्रांसफार्मर और गली और गलियात के पीछे कौम को लगा दिया है। 56% मेजर साहब अभी पीटीआई का वर्कर कंप्रोमाइज हो चुका है। 95% कैपेसिटी के बावजूद 56% अभी उजरों में है, कारोबारों में है और कंप्रोमाइज हो चुके हैं वर्कर। ये किसने करवाए? ये पीटीआई के एमपीएस एमएनएस ने। अब मैं जिला नौशेरा से ताल्लुक रखता हूं, न मुझे कोई खरीद सकता है, न मेरी कोई कीमत लगा सकता है, न मुझे कोई हरा सकता है, न मुझे कोई पीछे हटवा सकता है। जब तक मेरा अल्लाह चाहता है मैं खड़ा हूं और मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि खालिक राज़िक मालिक अल्लाह है। न मैं किसी के सामने झुकूंगा, न मैं पीछे हटूंगा। इसी तरह हमारी जो टीम वर्क है अब वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होता जा रहा है। खुरम दिशान हमारे टीम में आ गया है, अहमद नियाजी जुड़ गया है, इकबाल अफरीदी जुड़ गया है, सिमाबिया ताहिर जुड़ गई है पंजाब से, असद अब्बास एमपीएस जुड़ गया है हमारे साथ, बाकी भी बहुत टीमें हैं, वो राना मुबशर है, ये चौधरी लोग है, बहुत लोग है, कमाल है, नजम है, बहुत से लड़के भी इस तहरीक में अब शामिल हो चुके हैं। तो हमारा एक ही मकसद है अब कि ये लोग 5 अगस्त को अगर लाए अमल देते हैं तो वेल एंड गुड। हम तो चाहते यही है कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप लोग आगे आओ, हम आपको सब पे अव्वल में हम खड़े नजर आएंगे, गोली हम पहले खाएंगे। शहीद होना हम पहर समझते हैं कि हम फखरिया कहते हैं कि हम शहीद हो जाए, ये हमारे लिए बाइस फखर की बात होगी। दूसरी, हम जेल जाने के लिए, गोली काले के लिए रेडी है। तीसरा, हम यही चाहते हैं कि ये लोग ऐलान करें हम सब पे अव्वल में खड़े हैं। अगर ये लोग ऐलान नहीं करते तो फिर हमने इसी महीने जो है ना 25 अगस्त से पहले पेंडाल लगा देना है सवाबी में। हमारा जो है ना एक ही मकसद है कि इमरान खान की रिहाई। हमने फिर खुशहालगढ़ पहले हमने जो है ना इदारों को, पीटीआई को, सबको, जितने भी ताकतवर हल्के हैं, हम उसको भी ये पैगाम देते हैं कि खुदारा आप लोगों से तो वैसे भी ये मुल्क नहीं चल रहा ना, अभी मुल्क चल रहा है, ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है कि डिफॉल्ट हो चुका है, ये चला गया ये मुल्क इनके हाथ से। बलूचिस्तान रोडों पर है, कश्मीर रोडों पर है, केपीके में आए रोज बम धमाके हैं, बदआमनी है, तो क्या बचा है इनके पास? बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाजी फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच। आपने, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ आप लोगों के जज्बे को, आपकी हुब्बुल वतनी को, आपकी जो इमरान खान से मोहब्बत है, इमरान खान के नजरियात से मोहब्बत है, आपकी अपनी फैमिली से आपकी मोहब्बत है, आपके अपने बच्चों के मुस्तकबिल से आपकी मोहब्बत है। मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग जो है वो ये काम तमाम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और तमाम पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपसे जो है हमारा राब्ता बरकरार रहेगा और उम्मीद है कि अब की बार जो पीटीआई क़यादत है वो गैरत खाएगी। हिजरत कामरान साहब, हाजी फयाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन। बहुत जल्द दोबारा बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।